حبیب اللہ۔ موت ہے ہنگامہ آرا، موت ہے ہنگامہ آرا، کلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے، موت کی آغوش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے، موت کی آغوش میں جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں، اور موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ بانی محفل برادر محترم حضرت علامہ پروفیسر عزیز احمد گوندل صاحب، قابل صد تعظیم و احترام ترجمان مرکز علم و عرفان حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، دیگر معزز علماء کرام، برادران اسلام، آج کی اس نشست کے خصوصی خطیب تو قبلہ ڈاکٹر صاحب ہیں، میں بھی آپ کا خطاب سننے کے لیے منتظر ہوں، اور آپ بھی، لیکن یہ چند منٹ کے لیے جو مجھے اذن گفتگو ملا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ عزیز ذیشان میرے قابل صد قدر عزیزم بابر عزیز صاحب، ان کا مختصر سا
تعارف میں پیش کروں۔ نوجوانی میں وہ ہم سے جدا ہوئے اور عام طور پر زندگی کا، عملی زندگی کا آغاز بالغ ہونے کے بعد نہیں ہوتا، حقیقت میں بالغ النظر ہونے کے بعد انسان کی زندگی قابل ذکر ہوتی ہے۔ لیکن وہ عزیز اس سے ذرا مختلف تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، وہ ایک اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ تھا۔ اور اس عمر میں، بچپن میں، ان فوان شباب میں اس کی عادات، اس کے خصائل، اس کا کردار، اس کا اخلاق اور اس کی صلاحیتیں یہ بتا رہی تھیں کہ یہ عظیم الشان رہنما اور لیڈر ہے، اور ان کا اچانک ہم سے جدا ہو جانا یہ بہت بڑا صدمہ تھا اور ہے۔ اس لیے ہر سال، آپ میرے خیال میں چھٹا یہ پروگرام ہے، 6 سال ہو گئے ہیں ان کو رخصت ہوئے، تو ان کی زندگی، یہ مختصر سی زندگی بھی اس قابل ہے کہ اس کا بار بار ذکر کیا جائے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ممکن نہیں کہ یاد تمہاری نہ آ سکے، ممکن نہیں کہ یاد تمہاری نہ آ سکے، تم وہ نہیں کہ جس کو زمانہ بھلا سکے، تم وہ نہیں کہ جس کو زمانہ بھلا سکے۔ یعنی اس عمر میں بھی ایسی عادات، ایسے خصائل اور ایسے رویے کہ ہر دل میں اتر جاتا تھا، وہ ہر دل میں اتر جاتا تھا۔ اس لیے غالباً جوش ملی آبادی کا شعر مجھے یاد آ گیا، وہ کہتا ہے کہ ان کی یادوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، ان کی یادوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا ہم نے اسے یاد کیا۔ اس کی یادوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا ہم نے اسے یاد کیا۔ تو تھوڑی سی میں جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں، پھر ڈاکٹر صاحب کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ۔ بڑا ہمارے پاس یہ معتبر اور بڑا باوقار ایک یعنی اس محفل کا خاص جو رنگ ہے وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہی ہے۔ میں نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 9، بالکل مختصر سی آیت ہے جس کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس چھوٹی سی آیت میں اہل ایمان کو ایک بہت بڑا پیغام دیا، بہت بڑی خوشخبری دی۔ فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کی۔ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں بتایا، بالکل سادہ صاف اور مختصر سی بات کہ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، لندخلنہم، ہم ضرور بالضرور انہیں داخل کر دیں گے صالحین کی جماعت میں، صالحین کی جماعت میں۔ اب صالحین جو ہے نا، نیک لوگ، جنہیں نیک لوگ ترجمہ کرتے ہیں نیک لوگ، یہ صالحین کون ہے؟ یہ ایک جماعت ہے
جس جماعت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کی، جو تمام مخلوقات سے افضل انسان کو بنایا اللہ نے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فضیلت عطا کی، اور اہل ایمان میں سے اللہ تعالیٰ نے صالحین نیک لوگوں کو فضیلت عطا کی، اور ان نیک لوگوں کے درجات اللہ نے بیان کیے قرآن مجید میں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یہ وہ لوگ، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ایسی ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے، ہم دعا کرتے ہیں روزانہ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں یہ دعا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے، اور الحمدللہ میں یہی دعا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، اور وہ انعام والے لوگ اللہ نے بتائے اس میں کہ وہ کون سے ہیں۔ فرمایا من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین ہیں، والشہداء، اور وہ شہید ہیں اللہ کے راستے میں جان دینے والے، والصالحین، والصالحین، اور وہ نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں۔ اور پھر اس جماعت کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا یہ وہ جماعت ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جسے ان کی سنگت اور رفاقت مل گئی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اولیاء کرام، اللہ کے ولیوں کی جسے سنگت اور رفاقت مل گئی، وہ سمجھے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ سب سے بہترین رفاقت ہے، یہ سب سے بہترین سنگت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، قرآن اپنا معنی خود بیان کرتا ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہم ضرور ضرور بس ضرور انہیں صالحین کے ساتھ شامل کر دیں گے، صالحین کی جماعت میں، اولیاء کی جماعت میں شامل کر دیں گے۔ اور اس پہلی دوسری آیت جو میں نے پڑھی، اس میں فرمایا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور اللہ کے ولی یہ صالحین ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور یہ بہترین سنگت ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ انہیں صالحین میں، شہداء میں، صدیقین میں اور انبیاء کی جماعت میں شامل فرما دے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی سنگت ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا بڑا خاص کرم ہے جس کو یہ سنگت نصیب ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، قیامت کا ہولناک منظر ہے، بڑا مشکل دن ہے، سوا نیزے پہ سورج اور زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہوگی، پسینے سے لوگ سرابور ہوں گے، ہر بندہ خوف زدہ ہوگا اور اپنی عاقبت کا فکر ہوگا ہر ایک کو، اور تم بڑے بے قرار ہو۔ اس دن کی تیاری کیا کی ہے؟ اس دن کے لیے کیا تیار؟ ما عادت لہا، اس دن کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے کوئی زیادہ عمل تو نہیں کیے، نہ زیادہ نمازیں پڑھی، نہ حج کیے، یہ ان کی عاجزی تھی۔ اللہ کے نبی کا صحابی ہو اور نمازی نہ ہو، جس نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر آپ کی امامت میں نماز پڑھی، اس سے بہتر نمازیں کس کی ہیں؟
आजिज़ी थी, या रसूल अल्लाह नमाजें इतनी कोई नहीं पढ़ी, नेक अमल इतने कोई नहीं किए, हाँ एक अमल है जिस पर मुझे नाज है, एक अमल है जिस पर मुझे एतमाद है। फरमाया वो क्या है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, बस मुझे अल्लाह और अल्लाह के नबी से प्यार है, अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत है। अब सुनिए अल्लाह के नबी ने क्या पैगाम दिया। अल्लाह ने भी खुशखबरी दी और अल्लाह के नबी ने भी ईमान वालों को, इश्क वालों को, मोहब्बत रखने वालों को क्या पैगाम दिया। आपने फरमाया फिर अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत है ना, तो फिर ये बात याद रखो कि अल मरो मा मन अहब्बा, इंसान को जिससे प्यार होगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा, उसी के साथ होगा। मंजिल मिली, मुराद मिली और मुद्दा मिला, मंजिल मिली, मुराद मिली और मुद्दा मिला, मिल जाएं गर हुजूर तो समझो खुदा मिला। सब कुछ मिल गया जिसे नबी का दामन नसीब हो गया, जिसे औलिया की, सालेहीन की, शुहदा की और अंबिया की रफाकत मिल गई। बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये फैसला क़यामत में तो होगा, लेकिन जब इस दुनिया से आदमी जा रहा है, आखिरत की पहली सीढ़ी पे कदम रख रहा है, लबों पे जान होती है, जान कंदन का वक्त होता है, उसी वक्त उसे खुशखबरी दे दी जाती है। अल्लाह के नेक बंदे, मोमिन बंदे के पास जब फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं ना, तो वो बड़ी खुश होकर लिबास खूबसूरत पहना होता है, साथ पूरा वफ्द होता है, हंसते मुस्कुराते हुए आते हैं और आकर मुबारक देते हैं, बशारत देते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ए अमन वाली रूह आजा, तूने रब को राजी किया, रब तुझसे राजी हो गया, रब तुझसे राजी हो गया, इस हाल में आजा कि वो तुझसे राजी है। और फदखुली फी इबादी, फदखुली फी इबादी, आजा मेरे बंदों के साथ शामिल हो जा, फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों के साथ शामिल हो जा, और वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत का दरवाजा खुला है, दाखिल हो जा। मैंने किबला अजीज अहमद गोंदल साहब मेरे क्लास फेलो हैं, हमने बहुत ज़्यादा हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की महफिल पाक में हाज़िरी दी है। आपने अक्सर ये जब ये आयत तिलावत फरमाते ना, तो फरमाते कि जब वो आकर कहते हैं ना कि फदखुली फी इबादी, ए बंदे, ए मोमिन आजा मेरे बंदों में शामिल हो जा। तो अल्लाह के बंदे कौन है? अल्लाह के बंदे दो ही बंदे हैं, एक इबादुर रहमान है और एक इबादुश शैतान है। इबादुल शैतान वो है जो शैतान के फरमा बरदार हैं, और इबादुर रहमान वो हैं जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह का नेक बंदे हैं, जो शुहदा हैं, सालेहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, औलिया हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आजा, जहां दाता गंज बख्श हैं वहां शामिल हो जा, जहां सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हैं वहां आजा। और मैं समझता हूं कि जब बाबर गया होगा तो वहां पैगाम मिला होगा कि आजा, जहां हुजूर ज़ियाउल उम्मत है तू भी जहां आकर दाखिल हो जा, अल्लाह के वलियों की सफ में शामिल हो जा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने ये उसका जाना बहुत बड़ा सदमा है, हकीकत है, बहुत सदमा है। जब मैं उनका की वफात हुई ना, हम इकट्ठे बैठे थे अजीज साहब और मैं, इन्होंने जब मुझे बताया तो सच्ची बात यह है कि होश ही नहीं कि क्या हो गया। और फिर इनका सब्र, इनका हौसला काबिल दाद है, मिलकर आए और बड़े हौसले और सब्र से, तहम्मुल से अल्लाह ताला जल्ला शानू के एक फैसले को कबूल किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेसब्री का कोई मुजाहरा नहीं किया, तहम्मुल से, बर्दाश्त से अल्लाह की के इस हुक्म के आगे, इस फैसले के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया।
اور وہ منظر مجھے یاد ہے، مجھے شعر یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے اپنے تخلص کا بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھی ہے میری آنکھ نے کلیوں کی تباہی، دیکھی ہے میری آنکھ نے کلیوں کی تباہی، اٹھا ہے تبسم کا جنازہ میرے آگے۔ جب بابر عزیز گیا تھا تو وہ منظر لوگوں نے دیکھا ہے، وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، ہر آنکھ اشک بار تھی، اور آج بھی وہ ہمیں یاد ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گا، ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے درجات بلند کرے۔ وہ بڑا ہی ذہین، فطین، لائق، قابل اور بڑا باصلاحیت نوجوان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا باحیا۔ اس عمر میں اتنے باحیا لوگ نہیں ہوتے، بے حیائی کا دور ہے، لیکن وہ بڑا مؤدب تھا، باحیا تھا، اور بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ میں نے صرف ایک دفعہ اسے نوٹ کیا، تقریری مقابلے میں، بہت اچھا مقرر بھی تھا، تقریری مقابلہ تھا، اور میں اتفاق سے مولانا عبید اللہ صاحب اور میں اور ایک اور ساتھ صاحب تھے، ہم ججمنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جج تھے، اور میں نے کبھی بھی اتنے نمبر کسی کو نہیں دیے۔ میں بڑا کنجوس ہوں نمبر دینے کے معاملے، عزیز صاحب کو پتا ہے میں بڑا اس معاملے کنجوس ہوں، ناپ تول کر نمبر دیتا ہوں، لیکن اس کی خطابت ایسی تھی، الفاظ کا چناؤ، انداز بیان، گفتگو کا طریقہ، اور وہ ادائیگی، اور پھر خطاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی جو ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن بڑے تحمل، برداشت اور بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے رعب اور وقار سے وہ خطاب، میں نے اس کو آنکھ بھر کے دیکھا نا تو چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی جلدی نہیں، اور بڑے اچھے خوبصورت انداز سے وہ خطاب کر رہا تھا، اور میں اندازہ لگا رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، یہ دنیا کا نامور خطیب ہوگا، اتنا اچھا خطیب۔ میں نے کبھی کسی کو اتنے نمبر نہیں دیے، صرف ایک نمبر رہنے دیا، باقی سارے نمبر اس کو الاٹ کر دیا۔ اتنی بڑی یعنی صلاحیت تھی خطاب کی، وہ نعت پڑھتا تھا یہاں، اور بڑا خوبصورت، آپ کو نعت ان کی سنوائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے بچے، ایسے نوجوان، ایسے لوگ بھولتے نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد تھے مولانا عبدالسلام ندوی، تو وہ اکثر شعر پڑھتے تھے، ان کا بھی کوئی ایسا ہی عزیز گیا تھا نا، تو ایک شعر پڑھتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، فارسی کا شعر تھا، وہ شعر یہ اکثر وہ پڑھتے تھے، گنگناتے تھے اور روتے تھے، اور کیا کہتے تھے، از کدے را نائے او من درد مند افتادام، از کدے را نائے او من درد مند افتادام، دوستان رحمے کہ از بام بلند افتادام، دوستان رحمے کہ از بام بلند افتادام۔ تو حقیقت ہے کہ ہم بھی بام بلند سے گرے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ قابل اطمینان بات ہے کہ وہ اس جماعت میں ہے جو جماعت صالحین ہے، جو جماعت اولیاء ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انہی بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہی ہو جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے گھر والوں کو، عزیزوں کو، بالخصوص ان کے والد صاحب کو، ان کے دوستوں کو، اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا کرے اور اجر جزیل عطا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ عزیز صاحب کو بھی حوصلہ، ہمت، بہت زیادہ امتحانوں سے یہ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ اور اب میں بلا تاخیر، اعلان تو مفتی صاحب ہی کریں گے، بلا تاخیر اب میں گزارش کروں گا جناب